آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہ رمضان شریف جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا تھا، آج وہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گنتی پوری کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً جب پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور عید والے دن جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اس کو جب مبارکباد دیتا ہے، وہ مبارکباد اس چیز کی ہے کہ تو بھی جنتی ہے۔ اگلا بندہ اسے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہوں اور تجھے سلام ہوں، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ مبارکباد حقیقت کے اندر گناہوں کی معافی کی مبارکباد ہوتی ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے دل کو صاف کر کے ملتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے تو یہ حقیقت میں مبارک ہوتی ہے کہ تجھے مبارک ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کیا۔ اللہ کا اعلان تھا جہنم سے آزادی کا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد کیا۔ اب گویا کہ میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو اب جو ہے وہ جنتی ہے۔ پھر شیطان عید والے دن بڑا چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کے حواری پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو، ہم دوبارہ جو ہے ان لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو یہ رمضان شریف کا برکتوں والا، رحمتوں والا، شانوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ صبح درس کے اندر بھی کہا کہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعۃ المبارک حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا ان افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں دنوں کا سردار اور دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو آج جو ہے وہ دو برکتیں جمع ہو چکی ہیں، اور کئی لوگ آج پوچھ رہے تھے کہ سعودیہ کے اندر عید ہے تو دو خطبے پڑھے جا رہے ہیں وہاں پر، تو کسی نے پوچھا کہ یہ بھاری ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھاری نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ ایک دن میں 2 مرتبہ اللہ کے گھر کے اندر آ رہا ہے، اور ایک دن میں 2 خطبے، 2 خطبوں کا مطلب ہے ایک دن کے اندر 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا جو ہے وہ ایک دن میں 2 مرتبہ سن رہا ہے۔
میں نے کہا یہ تو بڑی برکت والی بات ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ خیر، جمعۃ المبارک کی اپنی فضیلت، رمضان المبارک کی اپنی فضیلت ہے، تو یہ دن جو ہے وہ بڑا برکتوں والا دن ہے، یہ دن بڑا برکتوں والا دن ہے۔ اور یہ جو آگے رات آ رہی ہے، یہ رات بھی بڑی برکتوں والی ہے، بڑی شانوں والی ہے، جسے ہم عید کی رات کہتے ہیں، ہم چاند رات اسے کہتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، مزدوری ملنے والی رات۔ حضور علیہ صلوٰت والسلام نے فرمایا صحابہ اس مزدور کا کیا عالم ہے جس نے اپنا کام مکمل کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو مزدوری ملنی چاہیے، تو حضور علیہ صلوٰت والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آخری رات اپنے بندوں کو مزدوری عطا فرماتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے، اور لیلۃ الجائزہ چاند رات کو جتنا اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے کے اندر گناہ گاروں کو معاف کیا ہوتا ہے، اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تعداد کے اندر بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کہ کتنی برکت والی یہ رات ہے، کہ جس رات کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ صلوٰت والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العید للہ محتسبا، کہ جو بندہ اس رات کو اللہ کی رضا کی خاطر قیام کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو حضور علیہ صلوٰت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا عالم یہ ہوگا کہ لم یمت قلبہ، اس کا دل جو ہے وہ اس دن نہیں مرے گا، یوم تموت قلوب، کہ جس دن لوگوں کے دل جو ہے وہ مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس رات کی شان یہ ہے کہ جو بندہ اس رات عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس بندے کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے صبح بھی یہ بات کی کہ یہ رات گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، سورہ مومنون کی یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں تو ان کی کیفیت، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو نیک عمل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اپنے پرانے گناہوں کی وجہ سے جو پہلے انہوں نے گناہ ان کے کھاتے میں لکھے جا چکے ہیں، کیا وہ ان کی وجہ سے ڈرتے ہیں؟ یعنی نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، تو یہ ڈرنا کس وجہ سے ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ڈرنا کس وجہ سے ہے؟ کیا ان کے جو نامہ اعمال کے اندر جو ان کے گناہ لکھے گئے ہیں، جو انہوں نے پہلے گناہ کیے تھے، کیا وہ اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو حضور علیہ صلوٰت والسلام نے فرمایا کہ عائشہ نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں، ذرا توجہ سے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ، کہ وہ لوگ جب اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اس حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ یہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میں نے صبح بھی بتایا
کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح قرآن پڑھا ہے، پتہ نہیں یہ قرآن پاک قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ نماز تراویح پڑھی ہیں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئیں۔ اسی طرح اعتکاف کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیلۃ القدر میں عبادت اللہ کی ہے، لیکن دل کے اندر ڈر ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہے عبادت کہ نہیں کی۔ یہ ڈر جو ہے یہ عاجزی کی وجہ سے ہے، انکساری کی وجہ سے ہے، احترام کی وجہ سے ہے کہ وہ لوگ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ساتھ ان کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے اور ان کی زبانوں کے اوپر توبہ اور استغفار ہوتی ہے کہ یا اللہ اس عبادت کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو معاف فرما، اور اے اللہ میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، کہ رمضان کے روزے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان میں جو صدقہ و خیرات اور نیکیاں کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو نماز تراویح میں قرآن پڑھے گئے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اسی طرح جو اعتکاف کیا ہے، لیلۃ القدر میں شب بیداری کی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، سحری اور افطاری کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ لوگوں کے افطاریاں کرائی ہیں، یہ جو نیک عمل کیے ہیں، اے اللہ میرے ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو یہ لوگ ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم، کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ عبادت کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کے بعد وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، عبادت کرنے کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ تو یہ نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اندر بتقاضۂ بشریہ جو کمی کوتاہی رہ چکی ہے، بندہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یہ ایک عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، تھوڑی دیر جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں، رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے بندے ہوتے ہیں ساری رات عبادت کے بعد بھی وبالاسحار هم یستغفرون، جب صبح ہوتی ہے تو تکبر نہیں کرتے بلکہ عاجزی کے ساتھ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ساری رات عبادت کی توفیق تو نے دی ہے، میں اس کے اوپر توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، جس کے اندر کمی نمی رہ گئی اللہ اس کو معاف فرما۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آج کی رات یہ اس لیے اہم ہے کہ اس رات جو ہے انسان کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان مکمل مہینہ روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، سحری افطاری کراتا ہے، تو یہ نیک اعمال ایک ایسی چیز ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، استقامت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی ہے، اے اللہ اسی طرح مجھے استقامت عطا فرما، مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے مجھے قرآن پڑھنے کی سعادت عطا کی ہے، تراویح کے اندر قرآن سنانے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کے اندر مجھے استقامت عطا فرما، میں رمضانی حافظ نہ بنوں، قرآنی حافظ بنوں،
کہ سارا سال مجھے اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جو رمضان کے اندر کسی نے صدقہ و خیرات کیا ہے تو بندہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس کے اندر مجھے استقامت عطا فرمانا، اور اسی طرح مجھے توفیق اور ہمت عطا فرمانا کہ جس طرح رمضان شریف کے اندر میں نے کار خیر کیے، نیکیاں کی، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد بھی مجھے اسی طرح توفیق دینا تاکہ میں اسی طرح تیری راہ کے اندر خرچ کرتا رہوں۔ یعنی دوسرا کام جو ہے وہ ہے استقامت کا، دوسرا کام استقامت کا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ای الاعمال احب، اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو کون سی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سی چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادومھا وان قل، کہ اعمال کے اندر اللہ کو سب سے محبوب چیز استقامت ہے، سب سے محبوب چیز استقامت ہے، کہ انسان نے اگر تہجد شروع کی ہے تو اس کے اندر استقامت کی دعا انسان مانگے اور وہ استقامت کے ساتھ پڑھتا رہے، نیک عمل کیے تو استقامت کرتا رہے۔ وَإِن قَلَّ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بعض اوقات لوگ جوش کی وجہ سے بہت زیادہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک دو دن کرنے کے بعد یعنی 2-4 دن جو ہے وہ نیکی کے عمل کیے اور اس کے بعد وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، 2-4 دن داڑھی شریف شوق کے ساتھ رکھی بعد میں کٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ 4-5 دن انہوں نے تھوڑا عرصہ انہوں نے نیک کام کیے لیکن پھر وہ استقامت ان کے اندر نہ رہی۔ پہلی حدیث یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہیں، اور دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار انسان کے خاتمے کے اوپر ہے، کہ ثواب الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کے ثواب کا دار و مدار وہ انسان کے خاتمے کے اوپر ہے، کہ اگر انسان کا خاتمہ بالخیر رہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا، لیکن اگر انسان ایک طرف سے وہ نیک عمل کرتا رہے، دوسری طرف اس کے دوست احباب برے ہوں، بد عقیدہ ہوں، بد مسلک اس کے دوست و احباب ہوں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اعمال ضائع کرتا رہے، تو پھر وہ کولو کے بیل کی طرح ہے، جتنی مرضی وہ نیکیاں کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیکیاں قبول نہیں۔ نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے کے اوپر ہے، کہ آیا اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہے کہ نہیں، آیا کہیں یہ صحابہ کا گستاخ تو نہیں، کہیں یہ اللہ کا گستاخ تو نہیں، کہیں یہ اہل بیت کا گستاخ تو نہیں، کہیں یہ ابو بکر صدیق عمر کا گستاخ تو نہیں، کہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا گستاخ تو نہیں، کہیں یہ نبی پاک کا گستاخ ختم نبوت کا گستاخ تو نہیں، کہیں یہ مرتد قادیانی تو نہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو پھر وہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو سمجھ لے کہ اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو اور اس کے عقیدے ہی درست نہ ہوں، عقیدے ہی درست نہ ہوں، پھر جتنی مرضی ٹکریں مارتا رہیں، جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہیں، جتنے مرضی سجدے سجود کرتا رہیں، جب اس کا عقیدہ ہی اللہ کے بارے میں درست نہیں، جب اس کا عقیدہ ہی مصطفیٰ کے بارے میں درست نہیں، جب اس کا عقیدہ ہی صحابہ کے بارے میں درست نہیں، جب اس کا عقیدہ ہی ازواج مطہرات کے بارے میں درست نہیں، جب اس کا عقیدہ ہی اہل بیت کے بارے میں درست نہیں، تو لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ انسان اعمال کرے، نیک عمل کریں، لیکن اس کے اوپر استقامت اختیار کریں، اس کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں صحابہ کو ارشاد فرمایا، اور حضرت عبداللہ کو بھی فرمایا کہ یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، تو فلاں کی طرح نہ بن جا، تو فلاں کی طرح نہ بن جا، کان یقوم اللیل،
وہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا تھا، فطارہ کا قیام اللیلی، اب اس نے راتوں کو جاگنا چھوڑ دیا ہے، اس نے راتوں کو جاگنا چھوڑ دیا۔ یہ استقامت ہی کی ایک حدیث پاک ہے کہ استقامت کی مثال حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر اللہ نے نیک عمل کی توفیق دی ہے تو پھر انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ مجھے ان نیک اعمال کے اوپر استقامت عطا فرما۔ تیسری بات، پہلی بات میں نے آج کے خطبے کے اندر یہ کی ہے کہ رمضان شریف گزرا ہے، ابھی بھی موجود ہیں، تو آج کی رات بڑی برکت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اس رات انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ کہ شیطان آزاد ہو گئے ہیں، بازاروں کے اندر جائے، فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، زناکاریاں کرے، بدکاریاں کرے، گالیاں نکالیں ہیں، اور اسی طرح گانے باجے سننا شروع کر دیں، اور اسی طرح اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کرنا، بلکہ انسان جو ہے وہ توبہ اور استغفار کرے۔ پہلی بات یہ بتائی۔ دوسری بات یہ میں نے کی آج کے خطبے کے اندر کہ انسان جو نیک اعمال کرے تو آج کی رات دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ان نیک اعمال کے اوپر استقامت عطا فرما، مجھے نیک اعمال پہ استقامت عطا فرما۔ تیسری بات میں یہ کرنے لگا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی کو جا کر مکے کی گلی کوچوں کے اندر اعلان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر جو ہے اس کو واجب قرار دیا ہے، صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے روزوں کا کفارہ ہوتا ہے کہ اگر رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہوئے کوئی کمی پیشی ہو چکی ہے تو وہ بندہ یہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ جب انسان صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ طہرۃ للصیام کہا گیا ہے اس کو کہ صدقہ فطر روزوں کی پاکیزگی کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ کون شخص ادا کرے گا؟ وہ شخص صدقہ فطر دے گا جو صاحب نصاب ہو۔ شریعت کے اندر نصاب یہ ہے صدقہ فطر کا کہ جو بندہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت جو آج کے دن کے اندر مارکیٹ ریٹ ہیں وہ بن رہی ہے 5,03,529 روپے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہوتا ہے، واجب، اور اپنی نابالغ اولاد جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر کرنا اس بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ جب انسان کی اولاد بالغ ہو جائیں تو اور اس کی زیر کفالت ہے یا نہیں ہے، اگر تو وہ اس کی زیر کفالت ہے، اگر وہ ان کی اجازت کے ساتھ ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کے زیر کفالت نہیں، اپنے ان کے یعنی جیسے کہتے ہیں اس کا گھر الگ کر دیا، تو اب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ادا کریں گے، یعنی وہ اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ اسی طرح بیوی ہے وہ اپنی طرف سے اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی طرف سے وہ ادا کرے گی۔ یہ اگر ادا کرنا چاہے تو اس کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا سال کا گزرنا۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہوتا ہے کہ حولان حول شرط ہے وہاں پر کہ پورا سال گزرے مال کے اوپر، یکم رمضان کو صاحب نصاب ہوا، اگلے سال جا کر یکم رمضان کو پھر وہ صاحب نصاب ہی رہا تو اب اس کو کہا جائے گا تو زکوٰۃ ادا کر۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر یہ معاملہ نہیں۔ صدقہ فطر کے اندر یہ ہے کہ عید والے دن ہے طلوع فجر سے پہلے بھی اگر انسان کے پاس مال آ جاتا ہے اور انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر اور صدقہ فطر کے اندر خاص فرق دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ضروریات زندگی سے زائد سامان ہے اس کو بھی صدقہ فطر کے اندر اکاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ خیر آگے مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں۔
تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جب کسی کو صدقہ فطر ادا کریں تو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیں، عید کی نماز سے پہلے پہلے، اور جس کو دے یہاں پر بتانا ضروری نہیں ہوتا، یہ ہم درسوں کے اندر بھی بتا چکے ہیں کہ صدقہ فطر دے تو یہ کہہ لے کہ یہ تمہاری عید ہے، یعنی اگر ہم شیرہ کو دینے جا رہے ہیں، کسی کو دینے جا رہے ہیں تو کہہ دے کہ یہ عید ہے۔ سید حضرات جو میں نے اس دن مسئلہ بیان کیا تھا کہ سید حضرات ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور سید حضرات جو ان کو صدقہ فطر نہیں دیں گے، ان کو ویسے گفٹ کے طور پر، خدمت کے طور پر، احترام کے طور پر ان کی خدمت کریں گے، سید حضرات ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح عید کے مسائل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل ظاہر بات ہے عید کا دن ہے، تو عید کے حوالے سے یہ ہے کہ عید کی سنتیں آپ سب جانتے ہیں کہ عید والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، اسی طرح عید والے دن ناخن تراشنا، حجامت بنوانا یہ سنت ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا یہ مستحب عمل ہیں، اور اسی طرح ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ چونکہ یہ عید الفطر ہے تو عید الفطر والے دن کوئی چیز کھا کے آنا، میٹھی چیز، کھجوریں اگر تناول کر لے تو یہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام تاک کھجوریں جو ہے وہ تناول فرما کے عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اسی طرح عمدہ لباس پہننا، اگر نیا ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ دھلا ہوا ہو اور صاف ستھرا لباس پہننا یہ سنت ہے۔ اسی طرح عید والے دن تقبل اللہ منا ومن کا کہنا، کہ ایک دوسرے کو ملنا، سلام کہنا، گلے ملنا، معانقہ کرنا، اور یہ کہنا تقبل اللہ منا ومن کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے ہماری بھی اور تمہاری بھی باتیں۔ تو جس طرح میں نے شروع کے اندر کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جو وہ جہنم سے آزادی ہے، تو لہذا جب عید والے دن ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں وہ سلام اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تقبل اللہ منا ومن کا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے بھی نیک اعمال قبول فرمائے اور میرے بھی نیک اعمال قبول فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ تیرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ عید والے دن جس طرح میں نے آپ کو حدیث بیان کی، کل بھی ہم کریں گے کچھ نہ کچھ بیان، تو جس طرح میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ شیطان جو ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے، بڑا شیطان چیخو پکار کرتا ہے، اور جو اس کو ماننے والے چیلے چمٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پریشانی کی بات نہیں، ہم پھر دوبارہ ان کو جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو دوسری طرف یہ حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ عید والے دن اللہ کی بارگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جو اپنی خدمت کرتا ہے اور پوری محنت کے ساتھ کام کرتا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے باری تعالیٰ اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ملائکتی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، جتنے لوگ آج میری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں یہ گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آج ان کو میں نے ان کی پوری اجرت دے دی ہے۔ تو اس لیے عید والے دن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلمیں دیکھیں، یہ لوگ ہوتے ہیں پہلے دور کے اندر، مجھے تو پرانے وقتوں کا پتہ ہے کہ فلمیں لا کر اسپیشل وہ VCR کو ٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر دیکھتے سارا دن، گانے لگاتے اتنی اونچی آواز کے ساتھ، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو دنیا کے اندر بے حیائی اور برے کام ان کو کرنا پسند کرتے ہیں، پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور اس کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔